अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कई हवालों से गैर मामूली अहमियत की हामिल रही। एक तरफ ये कॉन्फ्रेंस दिफाई सतह पर की जाने वाली अहम पेशा वराना तब्दीलियों के पस मंजर में हुई तो दूसरी जानिब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसके सियासी और दाखिली अवामिल पर भी गहरी नजर रखना नागुज़ीर हो चुका था। यही वजह है कि इस कॉन्फ्रेंस का एलामिया महज अस्करी उमूर तक महदूद नहीं रहा, बल्कि कौमी यकजहती और रियासती इस्तेहकाम के हवाले से वाज़ेह पैगामात भी इसका हिस्सा बने। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती, सरहदी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जिद्दोजहद का तफसीली जायजा लिया गया। खास तौर पर दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद करना इस अमर की निशानदही करता है कि रियासत उन अनासिर के हवाले से किसी बहाम या मसलहत की कायल नहीं रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये दो टोक बयान कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उन बयानियों के खिलाफ वाज़ेह रद्द अमल है जो गुज़श्ता कुछ अरसे से रियासती इदारों और अवाम के दरमियान बद-एतमादी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक एलामिया में बिलवास्ता मगर वाज़ेह अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तसादुम की सियासत से बाज आने का पैगाम दिया गया है। ये पैगाम इस तनाजुर में और भी अहम हो जाता है जब रियासत बारहा इस बात पर जोर दे चुकी है कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह मगर कौमी सलामती और इस्तेहकाम को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। बलूचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दामात की तारीफ और इन्हें दीगर इलाकों तक वुसअत देने की ज़रूरत पर भी जोर इस सोच की अक्कासी करता है कि मसाइल का हल महज एहतजाज नहीं बल्कि गवर्नेंस, तरक्की और समाजी रवाबित में मुस्मिर है। तमाम इस पस मंज़र में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बयान एक सवालिया निशान बनकर सामने आता है। बार बार रियासत के वाज़ेह पैगाम के बावजूद स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी और ये दावा कि अगर इमरान खान ने कहा तो हमें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, दरअसल तसादुम के बयानिए को मज़ीद तक़वियत देता है। ये बयान न सिर्फ रियासती इदारों की इंतबाह को नज़रअंदाज करता है बल्कि सियासी कारकुनों को जज्बाती इश्तियाल की तरफ धकेलने के मुतरादिफ भी है। यहाँ बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि बार बार बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तसादुम की ज़बान से क्यों बाज नहीं आ रहे। क्या ये महज सियासी मजबूरी है या जानबूझकर रियासती बयानिए को चैलेंज करने की हिकमत अमली? क्या वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इस खुले पैगाम को समझ नहीं पा रहे या फिर समझने के बावजूद उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है? ये दुरुस्त है कि सुहेल आफरीदी की सियासी लाइफ लाइन ही इमरान खान की खुशनुदी से जुड़ी हुई है, मगर क्या वो ऐसी बातें करके खुद इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफा नहीं कर रहे? क्योंकि तारीख गवाह है तसादुम की सियासत ने किसी की सियासी लीडर को कुछ भी नहीं दिया है। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं आमिर अहमद खान, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। एहतजाज से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। क्या आशिकाने बानी ही सियासी तबाही का सामान कर रहे हैं? आमिर अहमद खान साहब, दोनों जानिब से वजाहत के साथ बयानिए आमने सामने खड़े हैं और अभी अगर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अब ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो खुलकर अपना नैरेटिव सामने रख रही है कि ठीक है सियासी इख्तिलाफ जितना मर्जी हो मगर कहीं भी किसी भी जगह पर रियासत के साथ टकराव की इजाज़त या सियासत को किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, आपके ख्याल में पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मारी जा रही है? ये समझना बहुत मुश्किल है आयशा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखें, जब कोई पहली बार गलती करता है वो गलती समझ में भी आती है और उस गलती के ऊपर किसी पर गुस्सा चढ़ने की बजाय आपको थोड़ी सी हमदर्दी भी आपके दिल में पैदा होती है, क्योंकि आप उसकी मदद करना चाहते हैं कि उसको ठीक है गलती होगी उससे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन जो गलतियाँ बहरहाल पहले हो चुकी हैं और उनका नताइज भी सबके सामने हैं, वही गलती अगर कोई दोहरा रहा है तो फिर उसको समझना आशा ज़रा मुश्किल हो जाता है। आपने आशिकाने बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कराची में हमने आशिकाने तहरीक भी देखे हुए हैं। हमने ये भी देखा है कि जगह जगह कराची के अंदर पोस्टर लगे होते थे कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, यानी कि किसी किस्म की डाइसेंट, किसी किस्म के मशवरे का वो अपना कोई स्पेस ही नहीं छोड़ना चाहते थे। जो यहाँ पर उनको कायदे तहरीक कहा जाता था, जो कायदे तहरीक के बानी थे। आपने उसका नतीजा देखा, वो 30-32 बरस हो गए हैं कि वो तो पाकिस्तान के अंदर आ नहीं सके हैं वापस। उनकी पार्टी जो है उसके इतने टुकड़े हुए, कभी वो नज़रियाती बनी, कभी वो हकीकी बनी, कभी वो पाकिस्तान बनी, कभी वो लंदन में बट गई। और नुकसान किसका हुआ? वो कराची का नुकसान हुआ और कराची में रहने वालों का नुकसान हुआ। और क्योंकि वो पाकिस्तान की तजारती शहरग है
पूरे पाकिस्तान को उसका नुकसान भुगतना पड़ा। तो जब ये गलतियां हो चुकी हैं और सबके सामने हैं, फिर भी कोई इसी वजह से उसको दोहरा रहा है, और उसकी बुनियादी वजह देखें, सुहेल आफरीदी तक ये बात महदूद नहीं है आयशा, उनकी बात समझना बहुत आसान है। आपने खुद ही कहा अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर कि वो तो सारे इमरान खान की गुडविल के ऊपर, उनकी जो इस वक्त मकाम भी, सियासी मकाम भी है, उनकी जो इस वक्त सियासत भी है, वो तो इमरान खान की गुडविल के ऊपर खड़ी हुई है, वरना उनकी कोई हैसियत ना पाकिस्तान की सियासत में इतनी मजबूत है और ना ही अपनी पार्टी के अंदर कोई। उनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन वो अकेले नहीं है ऐसी बातें करने में। अब मैं तकरीबन रोज़ आयशा इसका कोई वजह तलाश करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या ऐसी क्या बात है। अब जबकि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो बनी हुई है, उनके भी कुछ रहनुमाओं का ख्याल है जो अपनी बात PTI की क़यादत तक पहुंचा भी सकते हैं, उनका भी ख्याल है कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। लेकिन उस पर भी PTI का यही जवाब आता है कि नहीं जी, हमें तो सख्ती से ममानियत है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे और हम इस गवर्नमेंट के साथ अक्रॉस द टेबल नहीं बैठेंगे। सो आई डोंट थिंक कि इनको दे रियलाइज़ कि ये इस तरह के जो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं उनका नतीजा रियासत में बड़ी जान होती है आशा। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, हम कई दफ़ा रियासती जो ताकत होती है वो ऐसे ग्रोहों या ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ या ऐसे अशखास के हाथ में आ जाती है जिनकी पॉलिसी से हम अग्री नहीं करते हैं, लेकिन उससे कोई रियासत की ताकत कम नहीं होती है। तो इसका नतीजा भी सबके सामने है। मेरा ख्याल है सबको पता है कि ये सियासत जो है उसका एक ही रास्ता है, जिस तरफ से अपने आप को धकेल रहे हैं उसका एक ही अंजाम है। लेकिन क्या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है चीज़ों को उस अंजाम की तरफ ले जाने का? और मैं कम से कम अब ये समझने से कासिर हूँ आयशा कि ये हट धर्मी और ये ढीठपन जो है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस वाज़े वार्निंग दे रही है और अगर DGISPR के भी स्टेटमेंट के कुछ जुमलों को याद किया जाए तो वो भी काफ़ी सख्त है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो बात कह रहे हैं, इश्क़ इमरान के नाम पर क्या बर्बादी का सामान पैदा कर रहे हैं? इसमें किसका फ़ायदा, किसका नुकसान? कोई पॉलिटिकल एवैल्यूएशन एनालिसिस भी है उनके यहाँ? देखिए, एक तो मुर्शिद की जो सियासत है वो एक डेमागॉग की सियासत है, और डेमागॉग की सियासत अव्वल ता आखिर एक ही रहती है, बदलती नहीं है। आपको याद होगा जब इमरान खान जेल में गए थे तो आपने कई बार ये सवाल पूछा था कि क्या जेल उनको बदल देगी, तो मैंने अर्ज़ किया था कि एक डेमागॉग जेल में जाकर भी नहीं बदलते। तो इमरान खान की सियासत नहीं बदल रही, और वो एक स्ट्रॉन्ग मैन की पॉलिटिक्स है, सियासत है, जिसमें वो ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि असल ताकत मेरे पास है, ताकतवर मैं हूँ, सबको मेरे पास आना है, मेरे सामने झुकना है। और ये जो कन्फ्लिक्ट है, अब ये कन्फ्लिक्ट जो इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान में था, इस्टेब्लिशमेंट का सियासी जमातों से इख्तलाफ रहता है, वो बढ़कर PTI और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की रियासत के साथ इख्तलाफ बन चुका है। और इस इख्तलाफ को बनाने में, यहाँ तक लाने में PTI का जो अपना लाहे अमल है, जो स्ट्रेटजी है, उसकी वजह से हुआ है। अब देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा ज़रा अलग करना चाहूँगा, ISPR की जो स्टेटमेंट है, दो उसके पहलू हैं। एक बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात का जो गठजोड़ है, इसको तोड़ना ज़रूरी है। अब ये बहुत अहम बात है। देखिए, वो इशारा कर रहे हैं कि हमारे जो बॉर्डर इलाकों की जो क्राइम इकानमी है, जुर्म पर मबनी जो इकानमी है, वो दहशतगर्दी की मामिन है, और ये छोटी मोटी मईशत नहीं है, ये सैकड़ों अरब की मईशत है। ज़ैगम साहब, वो वहाँ पॉलिटिकल एलिमेंट की इन्वॉल्वमेंट की भी बात कर रहे हैं जो गुज़श्ता रोज़ की। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि उस इकानमी में सियासतदान भी शामिल हैं, और सिर्फ एक पार्टी के नहीं हैं, बिल्कुल कई पार्टियों के हैं, क्योंकि वहां की एक एलीट बन चुकी है जो अरबपति बनी है उस काम से। बिल्कुल। और उस काम का फायदा यह है कि वहां पे एक कयोस रहे, वहां पे एक गड़बड़ रहे। ये काम उसी वक्त चलता है जब वहां गड़बड़ रहती है। तो ये एक वार्निंग है, इस पर काम शुरू हो चुका है, बड़ी हद तक इसको ठीक किया गया है। एक तो उन्होंने कहा कि ये काम नहीं चलेगा, और ये PTI के लिए भी वार्निंग है, क्योंकि हुकूमत उसके पास है कि उसमें जो लोग शामिल हैं इस तरह के कामों में, वो खबरदार हो जाएं। दूसरी बात जो उन्होंने की कि कौमी इत्तेहाद, सलामती, तहफ़्फ़ुज़, अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान में डिवीज़न। देखिए, इसका कोई ताल्लुक असूली तौर पर नहीं होना चाहिए एहतजाज के साथ। एहतजाज एक पॉलिटिकल अमल है,
اور پولیٹیکل عمل کا نہ تو فوج اور عوام کے درمیان میں اختلاف سے تعلق ہونا چاہیے، نہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہونا چاہیے۔ پرامن احتجاج جو ہے وہ تو قومی سلامتی کو فروغ دیتا ہے۔ بالکل درست۔ لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی نے احتجاج کیے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے پاکستان کے اداروں کو، جس طرح کے نیریٹو بنائے ہیں، جس طرح کی زبان استعمال کی ہے، اس کی وجہ سے جب یہ بات کی جاتی ہے تو ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس میں ضرور اسی کنفلکٹ کی بات ہے۔ اب ایک پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی پھنسی ہوئی ہے 2014 کے دھرنے میں، جس کو کہتے ہیں سکوئر ماڈل آف پروٹیسٹ، یعنی 2011 سے 2014 میں کیا ہوا، دنیا بھر میں بہت سے شہروں میں جو ایک مین سکوئر تھا وہاں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے مسلسل پروٹیسٹ کیا، حکومتیں بھی الٹ دیں، یہاں لاکھوں تو نہیں تھے، ہزاروں تھے، لیکن اسی ماڈل کو یہاں 2014 میں فالو کیا گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا، تحریر سکوئر کا جو پروٹیسٹ تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ آج کیا ہے رائے مصر میں؟ آپ مجھے بتائیے۔ مصر میں پہلے سے زیادہ بری آمریت آ گئی۔ یوکرین کے میدان سکوئر کا کیا نتیجہ نکلا؟ آپ مجھے بتائیے۔ یوکرین کے علاقے بھی ہاتھ سے گئے اور آج معاملہ یہ پہنچا کہ خارجہ پالیسی وہ برباد ہوئی کہ جنگ تک پہنچ گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس سے اگلا جو دور آیا ہے وہ جن زی پروٹیسٹ کا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے، اس کے الٹے غلط اثرات نکل رہے ہیں۔ درست ہو گیا۔ اب پی ٹی آئی نے جو دوسرا ٹائپ آف پروٹیسٹ کیا وہ 9 مئی والا پروٹیسٹ کیا، اس کا بھی نہ صرف بیک فائر کیا، بہت بری طرح سے بیک فائر، حاصل رسول کچھ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جس میں وہ کہہ چکے کہ سیاسی شعبدے بازی کا وقت ختم ہو چکا، اور پھر گزشتہ روز میں جو کچھ کہا گیا، یعنی کہ میں یہ کہوں کہ جو نیریٹو رکھے گئے کہ وہ اپنے نیریٹو کے ساتھ کھڑے اور اس کی تکمیل کے لیے آگے بڑھیں گے، آپ کے خیال میں اگلی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ کمانڈرز کی اگر میٹنگ کے بعد ایک اعلامیہ ہے جس کے اندر قومی یکجہتی کا ذکر ہے، تو مجھے یہ بتائیے کون سی ایسی کور کمانڈرز کانفرنس ہے پچھلے کوئی 10 سال 20 سال میں لے لیجئے جس کے اندر قومی یکجہتی کا ذکر نہ کیا گیا؟ قومی یکجہتی کی بنیاد پہ ہی افواج پاکستان جو ہیں وہ اپنی طاقت پکڑتی ہیں۔ اگر عوام کا ان میں کریڈیبلٹی نہیں ہو، ان کے عوام کے ساتھ، یا عوام ان کے اندر کوئی اعتماد نہ رکھتے ہوں، تو اپنا کام اتنی افیکٹولی نہیں کر پائیں گے جو کہ ان کی ذمہ داری ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ، اور وہ اس کے اوپر بارہا اس چیز کا زور دیتے ہیں کہ قومی یکجہتی ہوگی تو تب ہی ہم اپنی کام افیکٹولی کر پائیں گے۔ تو اس میں تو مجھے کوئی ایسی عجیب چیز نہیں نظر آتی اگر انہوں نے یہ کہا ہے۔ ہم کس طرح اس کو جوڑتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ اور ہمارے نیریٹو کی اپنا بیان ہے کہ چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس بریفنگ میں یہ بات کی، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو شاید اپنی پریس بریفنگ جب ان کو ضرورت پڑے تو شاید سیاست سے دور رہنا چاہیے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو سیاسی معاملات، کیونکہ افواج پاکستان تو بڑا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ وہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، اور بار بار وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹا کریں۔ تو ہم کیوں پی ٹی آئی کو، جو کہ ایک سیاسی جماعت ہے، سیاسی اختلاف کی بات کرتے ہیں؟ سیاسی اختلاف تو سیاسی دانوں سے ہوگا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے بیچ میں اور ریاست کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں اور افواج پاکستان کے بیچ میں ایک سیاسی اختلاف۔ نہ ریاست سیاست کرتی ہے، نہ افواج پاکستان سیاست کرتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی جو نیریٹو ہے، جو فارمولیشن ہے، جو ہمارا محاورہ ہے، اس کے اندر میرا خیال ہے اس کا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ سیاسی اختلاف سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہی رہے تو وہی اچھی بات ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، قطع کلامی کی معذرت، مگر عمران خان صاحب کے جس طرح کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں جس میں وہ ڈائریکٹ شخصیت کے اوپر بھی بات کرتے ہیں جو آرمی چیف ہے ملک کے، تو کیا یہ جواب نہیں کہ قومی یکجہتی، سلامتی، استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی صورت اجازت نہیں، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کسی اور شکل میں؟ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا جائے؟ کیا کوئی اور سیاسی جماعت اس وقت ریاست کی جانب یا ریاست کو چیلنج کرتے ہوئے ایسی گفتگو کر رہی ہے جو عمران خان کر رہے ہیں؟ اسی لیے اسی کا کہا، اپنے کہا کا بھگت رہا ہے نا، اس وقت بیٹھا ہوا ہے نا جیل میں، اڈیالہ میں، اسی لیے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے نا۔ تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، بے شک اس کے بعد اور بھی کوئی جرم ہوں گے جو کہ جس کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے آسانی زندگی میں نہیں آ پا رہی۔ یہ سب کچھ تو ہمارے سامنے واضح ہے نا، اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اسی لیے بارہا ان کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ یہ زبان مت استعمال کرو، یہ جو تم محاورہ استعمال کرتے ہو، جس طریقے سے شخصیات کو تم کرتے ہو، دیکھیے آپ کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک شخص اپنی پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ افواج پاکستان ہے یا پاکستان کی ریاست ہے یا وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ اختلاف کر کے ہی آپ ایک وزیر اعظم بنتا ہے نا، اختلاف کی بنیاد پہ، لیکن پھر وہ وزیر اعظم پاکستان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی لوگ ہیں۔ تو یہ ذاتی اختلاف اور ذاتی شخصی قسم کے جو تعلق ہیں، اس کی بنیاد پہ تو ہم کوئی اپنا تجزیہ بھی نہیں کر سکتے اور نہ پاکستان کا مستقبل اس میں جھانک سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک چیز آپ نے کی، جو بات کی، جو اصل میں آپ کا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی باپ بھی
احتجاج پہلی بات ہے, احتجاج ایک سیاسی عمل ہے, اگر وہ ودن لمٹس ودن رولز رہ کے کیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے, اس کا ہونا چاہیے, اپنا اس کا اگر حق ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. جہاں پر وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف, پاکستان کی سلامتی کے خلاف, اور وہ ہمارا پھر نیریٹو ہے کہ ہم اس کو کیسے بیان کرتے ہیں. 26 نومبر پچھلے سال کا وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھا, ہمیشہ چاہے عمران خان وہاں پہ آیا, جب بھی اسلام آباد کے اوپر کوئی چڑھائی کی, کئی پی ایم ایل این والے آئے اور آ کے سپریم کورٹ کے آگے بیٹھ گئے, جب بھی آئے ہم نے اس کے اوپر ان کی تنقید کی اس کے اوپر, اور کہا کہ یہ اسلام آباد یا کیپٹل کے اوپر آ کے بیٹھ کے دعویٰ بولنا کوئی بھی طریقے سے اپنا آپ کا احتجاج کا طریقہ نہیں ہو سکتا. یہ پبلک سپیسز ہیں, ان کو پبلک سپیسز کو چھوڑ دیا جائے, سڑکوں کو مت آکیوپائی کرو, چاہے وہ ٹی ایل پی تھی یا کوئی اور تھا جو کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے جب آپ لیڈرشپ کو ہٹا دیتے ہیں بیچ میں سے, تو جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ لونڈے لپاڑے رہ جاتے ہیں. لونڈے لپاڑوں کی زبان ایسی ہی ہوا کرتی ہے. اس زبان جو کہ چاہے بانی سے آتی ہے چاہے ان لوگوں سے آتی ہے, اس کے بعد کون سا ابھی تک انقلاب آ چکا ہے پاکستان کے اندر, کون سی بغاوت کے آپ کو اثرات نظر آتے ہیں؟ ابھی بات کی عامر صاحب نے, کیا ہمیں ریاست کی قوت کا پتہ نہیں ہے؟ ریاست کس طریقے سے اپنی قوت کو استعمال کر سکتی ہے, اور اگر نہیں کرتی تو ریاست اپنے لوگوں کو بچانے کی خاطر نہیں کرتی. ویلڈ پوائنٹ. یہ تو پاگل پن ہے جبکہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ ریاست کو ٹیک آن کر سکتا ہے. درست ہو گیا. لیکن کچھ سبق سیکھنے پڑیں گے. پہلی بات یہ کہ جب آپ انقلاب لے کے آتے ہیں تو اس کے بچے لونگڑے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو پھر کسی چیز کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. عرب سپرنگ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ آپ نے ایسی لیڈرشپ کو ہٹا دیا جس نے نظام کو پکڑا ہوا تھا, ان کو سمجھ تھی لیکن لے کے چل رہے تھے. عرب سپرنگ آیا, وہ لیڈرشپ ہٹ گئی, سمجھ نہیں آئی اس کے بعد کیا کرنا ہے. ابھی آپ کو مثالیں دی زیگم صاحب نے اس چیز کی. ٹھیک ہو گیا. بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے آج, یا فار دیٹ میٹر نیپال میں کیا ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہیں, تو جہاں پہ لیڈرز ہیں ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ان لونڈوں لپاڑوں کو کنٹرول میں رکھیں, قابو میں رکھیں, ان کی زبانوں کو بھی لگام دے کے رکھیں. ورنہ ذل الہی کا زمانہ ہے. ہم تاریخی طور پر ذل الہی کو سلام پیش کرتے رہے, فرشی سلام دیتے ہیں اور ان کے آگے بالکل لیٹ جاتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں. اگر اس قسم کی ہم نے ابھی تک سیاست کرنی ہے جو ہماری تاریخی کا حصہ ہے اور ورثہ ہے, تو پھر ظاہر ہے اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. پھر ریاست کو اپنا کام دکھانا پڑتا ہے. رومی صاحب, ریاست بار بار تحمل کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے, اپنا موڈ بھی بتا رہی ہے, اور کس طریقے سے ہینڈلنگ ہو سکتی ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری, یہ تصادم کی سیاست بار بار کیوں, فائدہ کس کو ہو رہا ہے اس کے اندر آخر؟ دیکھیے عائشہ, پہلی تو یہ بات ہے کہ جتنے حربے اور ہیلے آزمانے تھے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے بانی نے, وہ ایک ایک کر کے نہیں چلے. دیکھیے یہ جو ہائیبرڈ آرڈر ہے, یا کوئی بھی اس کو نام دے دیجئے, لوگ اس کو کوئی وہ عمران خان کی ٹویٹس میں تو بڑا سخت قسم کے نام دیے گئے ہیں. اس کو ہٹانے کے یا بدلنے کے 3 ہی طریقے ہوتے ہیں. ہمیں یہی سکھاتی ہے پولیٹیکل سائنس بھی اور تاریخ بھی. پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت میں جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن کر جائے اور ملک میں ایک لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. شری لنکا میں ہم نے دیکھا ڈیفالٹ ہو گیا, صدر کو نکلنا پڑا, سڑکوں پہ لوگ آ گئے, پیٹرول پمپ جل گئے, ایوان صدر جو ہے اس پہ قبضہ ہو گیا. اچھا, ایسا یہ 2022 میں ہماری تھی صورتحال. اس کے بعد اس کو سنبھالا جنہوں نے بھی, وہ چھوڑ دیجئے, IMF سے پروگرام ہوا, پاکستان کی اکانومی سٹیبلائز ہوئی اور ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا. مگر آپ کو یاد ہے کہ اس کے اوپر بھی انہوں نے خطوط لکھے IMF کو, اسی پارٹی نے, اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ خطوط لکھے بلکہ واشنگٹن ڈی سی میں IMF کے دفتر کے باہر بھی ایک دھرنا دیا. وہ جو دھرنوں کی باتیں ہو رہی تھیں وہاں بھی کوشش کی گئی, بہرحال وہ نہیں چلی کیونکہ یہ بالکل ہی شروع سے بے وقوفی کا عمل تھا. IMF جو ہے وہ دھرنوں کے اوپر نہیں ڈیل کرتی. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی فورن اینیمی آپ کو شکست دے دے تو پھر وہاں پہ انقلاب آ جاتا ہے یا رجیم چینج ہو جاتی ہے. پاکستان پہ وہ دور بھی آیا. مئی 2025 میں بھارت نے جارحانہ جو ہے انداز اپنایا اور پاکستان پہ حملہ کیا. یہ اب UN نے بھی جو ہے ایکسیپٹ کر لیا ہے. لیکن کیا ہوا کہ اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کچھ آوازیں ایسی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں آ جاؤ, گرا دو, یہ تو ڈرامہ ہے, یہ تو فلانا ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ تو ہار جائیں گے, ویگو ڈالے کیوں نہیں بھیجتے بارڈر پہ, کیوں نہیں لڑ رہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اب یہ خوش قسمتی کہیے یا تیاری کہیے یا پروفیشنلزم کہیے کہ پاکستان اس مرحلے سے بھی نکل گیا اور اتنی جیت ہوئی کہ دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. اب باقیوں کو تو چھوڑ دیجئے, امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے کو 19 بار کہہ چکا ہے, اور اب میں وہ الفاظ نہیں دہراؤں گا, پھر لوگ کہیں گے کہ جی میں وہ کیا کہتے ہیں وہ تعریفیں کر رہا ہوں لائیو ٹی وی کے اوپر. لیکن وہ یہ بات دنیا ایکسیپٹ کر چکی. تیسرا طریقہ ہوتا ہے جو کہ ہوتی بغاوت.
اندر ریاست کے اندر بغاوت ہو جائے. ریاست سے آپ سمجھ گئی ہیں کیا ہے, ناظرین بھی سمجھ رہے ہیں. 9 مئی کو وہ کوشش کی گئی, یہ سب جانتے ہیں. 9 مئی کے بعد آپ کو یاد ہے کہ 2 بہت سینئر افسران تھے, ان کو استعفیٰ دینا پڑا, یعنی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ دال میں کالا ضرور تھا. اور اس دن بھی جو کوشش یہی تھی کہ لاکھوں لوگ نکلیں گے, بڑی بڑی انسٹالیشنز کے باہر جائیں گے اور بغاوت ہو جائے گی. اب یہ کیا سادہ لوہی ہے, کیا بچگانا سیاسی شعور, میں یہی کہوں گا. اب یہ تینوں آپشنز ایگزاسٹ ہو چکی ہیں. اب چوتھا آپشن جو دکھائی دے رہا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے بنگلہ دیش, نیپال, میڈاگاسکر اور جگہوں پر جہاں جہاں اس طرح کے نوجوانوں کی جین زی کے بل بوتے پر انقلاب آیا. پاکستان میں حالات ہیں ایسے, یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. یہاں پر اکثریت نوجوانوں کی ہے, آدھے سے زیادہ جو ہے تعلیم یافتہ نہیں ہے, بے روزگار ہے, اور ایک اس وقت ملک میں پولرائزیشن ضرور ہے, کیونکہ آدھی وہ آپ کا جو ووٹنگ بلاک ہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے. تو ان حالات کو پروفٹ کرنے کے لیے غالباً اس وقت اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جی آپ کی تائید میں لاکھوں لوگ نکل آئیں گے, چلیے یہ بھی آزماتے ہیں. تو اب یہ اچھا 26 نومبر کو آزمایا گیا, اس کا ایک چھوٹا نمونہ, لیکن اس سے نقصان کس کا ہوا؟ اس سے نقصان ان بچوں کا ہوا جن کو ڈنڈے پڑے. گزشتہ تصادم تو کچھ نہیں دے سکی اور لیڈر موجود, مگر لیڈر کی سیاست اور اس کا کردار سامنے رہتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کتنی جلدی اس حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو بات کریں گے 78 سال بعد آج قائد کے پاکستان میں اقلیتیں کتنی محفوظ. 25 دسمبر جو ایک طرف قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے تو دوسری جانب مسیحی برادری کا مقدس دن. اس عزم کا اظہار ہے کہ تمام شہری بلا تفریق مذہب, نسل اور عقیدے ریاست کے لیے برابر ہیں. قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی اقلیتوں کے حوالے سے جو واضح اور تاریخی موقف دیا کہ تمام آزاد ہیں, ریاست کسی فرد کہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتی, آج بھی ریاست پاکستان کی سمت متعین کرتا ہے. یہ الفاظ محض ایک تقریر نہیں بلکہ پاکستان کے آئینی, سماجی اور اخلاقی تشخص کی بنیاد ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واضح اور دو ٹوک موقف کہ پنجاب میں اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوں گی, محض ایک سیاسی بیان نہیں بلکہ ایک حکومت سمت کی نشاندہی بھی ہے. کرسمس کی تقریب میں اقلیتوں کے تہواروں کا کھلے دل سے اعتراف, لبرٹی میں ملک کا سب سے بڑا کرسمس ٹری, صوبے بھر میں اہم مقامات پر کرسمس کی سجاوٹ, مائنورٹی کارڈز اور گرانٹس میں اضافے کا وعدہ اور پالیسی سطح پر مذہب کی بنیاد پر کسی بھی امتیاز کی نفی. یہ سب اس بات کا اظہار ہے کہ حکومت اقلیتوں کو رعایت یا عطیہ کے طور پر نہیں بلکہ بنیادی شہری کے طور پر ٹریٹ کر رہی ہے. اسی تناظر میں رواں ماہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق ایکٹ 2025 کی منظوری ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. یہ قانون نہ صرف ایک بااختیار, خود مختار اور نمائندہ کمیشن کے قیام کی بنیاد رکھتا ہے بلکہ اقلیتوں کے حقوق کی نگرانی, شکایات کے لیے انکوائری, عبوری ریلیف اور ریاستی اداروں کو جواب دہ بنانے کے ایک مضبوط فریم ورک بھی فراہم کرتا ہے. سول کوڈ جیسے اختیارات, پارلیمنٹ کو براہ راست رپورٹس اور بین الاقوامی فورمز پر نمائندگی, یہ سب اس عزم کی علامت ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کو اب علامتی نہیں بلکہ ادارہ جاتی تحفظ دیا جا رہا ہے. سوال اب یہ نہیں کہ کیا پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ ہے بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ مثبت اقدامات مستقل پالیسی, مؤثر عمل درآمد اور سماجی قبولیت کے ذریعے ماڈل میں ڈھل سکیں گے تاکہ پاکستان واقعی دنیا میں ایک اقلیت دوست ریاست کے طور پر اپنی شناخت کو مزید مضبوط کر سکے. اسی پر گفتگو رکھیں گے پینل کے ساتھ. سوال اس طرح سے, اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حاصل کیا گیا پاکستان 78 سال بعد آج قائد کے پاکستان میں اقلیتیں کتنی محفوظ. رضا صاحب. بہت شکریہ عائشہ, اور بہت اہم موضوع ہے آج کے دن کے حوالے سے. سب سے پہلی تو میں یہ بات, آپ نے خود اس کا ذکر کر دیا, دیکھیے پاکستان کا جو قیام ہے, پاکستان بنا ہی اقلیتوں کے تحفظ کے ایک خیال سے وہ لنکڈ ہے, مگر کس حد تک ہم نے اس پہ عمل کیا, بدقسمتی سے نہیں کیا. قائد اعظم نے تو بڑے واضح طور پہ 11 اگست 1947 کو کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی جو نئی ریاست بنے گی وہ ہر شہری کو برابر کی نظر سے دیکھے گی. ان کا فیمس جو وہ اسپیچ ہے 11 اگست والی, جس کو ہم نے بڑی دیر فراموش کیے رکھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز اینڈ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس, اور آپ کے شہریت جو ہے اس کا آپ کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو آج اس کے بھی دہرانے کا دن ہے. اگرچہ آپ نے جو بہت سے سٹیپس بتائے وہ بہت امید افزا ہیں, اور یہ سمبولک جیسچرز جو ہے, لاہور میں میں نے خود کرسمس کا درخت دیکھا ہے, اور یقین جانیے اپنے لائف ٹائم میں پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ پبلک پلیس کے اوپر اتنے کہ اس طرح سے جو ایک
ایک مذہبی تہوار کو منایا جا رہا ہو, مگر یہ سمبلزم ہے. یا فیلڈ مارشل صبح آج چرچ میں گئے, وہ بھی ایک بہت اہم سمبولک جیسچر ہے, اور میں نے کم ہی دیکھے ہیں اس طرح کے مناظر اپنے لائف ٹائم میں تو. مگر اس سے آگے بڑھنا ہوگا. جو ہمارے قوانین ہیں, ہمارا جو آئین ہے, اس کے اندر بہت سی ایسی شقیں ہیں جو کہ سسٹمک ڈسکریمنیشن کو برقرار رکھتی ہیں. ہمیں اس کو بدلنا ہوگا, لیکن اللہ کرے کہ اب یہ آگے بھی کہیں بڑھے. شہزاد چودھری صاحب, یہاں سمبلزم اور جیسچرز کی بات ہوئی, کرسمس ٹری ہے, سجاوٹ ہے, تقریبات ہیں, گرانٹس ہیں, یا ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے برائے اقلیتی حقوق ایکٹ 25. آپ کے خیال میں یہ سب کچھ محض رسمی جملے ہی ہیں, یا رسمی جملوں سے ہٹ کر عملی طور پر یقینی بنانے کی طرف جانے کا سفر ہے؟ نہیں, بالکل رسمی جملے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس میں ابھی بہت کچھ کرنا ہے, بہت کچھ کرنا چاہیے. بالکل. لیکن جو پاکستان اب تک اپنے تئیں کر چکا ہے وہ بہت سے ملکوں سے, بہت سے معاشروں سے بہت بہتر ہے. ہندوستان جس میں اس وقت کم از کم میرے خیال میں 30-35 کروڑ مائنورٹیز ہیں, 30-35 کروڑ, 20 کروڑ مسلمان ہیں ان کے اندر. ان کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ نے ایک معاشرے کا عکس دیکھنا ہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے تو اس کو دیکھ لیجئے. امریکہ چلے جائیے, جہاں پر کسی وقت کسی زمانے میں افرمیٹیو ایکشن آتا ہے کہ جو کم لوگ ہیں, جو کہ ڈسکریمنیٹڈ لوگ ہیں, ان کو موقع دیا جانا چاہیے. اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہر چیز کو مکمل طور پر ختم کر کے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جن کا ملک ہے وہی رہیں گے. پورے مہذب ملک دنیا کے اندر, مہذب کہتے ہوئے مجھے عجیب لگتا ہے, معاشروں کے اندر, یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر اس وقت جو بھی مائیگرنٹس ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے, کس طریقے سے مائنورٹیز کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. وہاں سے لوگ کس طریقے سے ان کے بچوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آ جائیے اسرائیل نے جو کر رہا ہے, جو اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے. تو میرا خیال جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری کے اندر, پاکستان کی آرمی کے اندر جو نان مسلمز ہیں وہ جنرلز بھی بنے, جو پاکستان کی ایئر فورس اور وغیرہ یہ ملٹری تمام کی تمام, اس کے اندر ایسی ایسی کلاسز ہیں, ایسے ایسے لوگ ہیں, ایسے زبردست قسم کے لوگ. سیسل چودھری کا نام سب دنیا پورا پاکستان جانتا ہے, وہ ایک ہیرو پاکستان کا. جسٹس یار کارنیلیس کا نام لیتے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز اپوائنٹ ہوئے. سملرلی ہندوز, ان کا نام مجھے نہیں آ رہا, سندھ کے جو تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوئے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ایگزیکٹلی بھگوان داس. اچھا, اس کے بعد پھر جہاں پہ پاکستان کے جو پہلے ہمارے وزیر خزانہ تھے, میرے خیال میں وہ بھی ہندو تھے. تو میرے خیال میں پاکستان نے اپنے طور پہ, اور 3% صرف یہاں مائنورٹیز ہیں, صرف 3%. میرا خیال ہے ایک بہت کم, وہاں پر جہاں پر کم از کم کوئی 20-25% ہندوستان کے اندر مائنورٹیز ہیں, وہ مائنورٹیز نہیں بلکہ وہ 2-3 ملکوں کے برابر ہے. ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے بہت کچھ کرنا باقی ہے. اس کا تعلق پاکستان کے معاشرتی رویوں سے ہے, تعلیم سے ہے. ہم کتنے مواقع ہمارے اور باقی عام پاکستانیوں کو موقع نہیں مل رہا. یہی لوگ, تمام اقلیتیں ان پاکستانیوں میں شامل ہیں. بے شک ان کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جہاں ان کو موقع, پاکستان کی کرکٹ ٹیم کھیلوں کے اندر انہوں نے اپنا نام بنایا. اور اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں تو کب سے نام بنا رہے ہیں اپنا کرکٹ ٹیم کے اندر اور باقی سپورٹس کے اندر. میرا خیال ہے پاکستان نے بہت مواقع دیے, بہت اچھے مواقع دیے. لوگ کہیں گے بلاسفیمی کا ذکر کریں گے, ماننے کی بات ہے کہ ہاں وہاں پہ ہمیں, لیکن اس کے اندر بھی ہم نے لیجسلیشن کی اور اس کو کنٹرول اس حد تک کیا کرنے کی کوشش کی کہ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو پائے. میرا خیال ہے پاکستان نے برا نہیں کیا, پاکستان نے کافی حد تک اچھا کیا. درست ہو گیا. اور شہزاد صاحب ذکر کرتے وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل کا بھی. یہاں ایک بریک لینی ہے, ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب, اقلیتوں کو صرف تحفظ دینے کی بات ہو رہی ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں مجموعی طور پر فیصلہ سازی کا عمل, سماجی معاشی صورتحال ہر جگہ پر ان کو برابر شرکت کی طرف لے جانے کے سفر کا آغاز ہے؟ خاص طور پر سی ایم پنجاب جس طرح ریڈ لائن کہہ کر اور سیسا پلائی دیوار کہہ کر کھڑی ہو رہی ہیں, ایک پائیدار پالیسی کی طرف بڑھ رہی ہیں. سب سے پہلے تو تمام مسیحی بہنوں کو, بھائیوں کو کرسمس کی مبارک. ہماری خوشیاں بھی سانجھی ہیں, دکھ بھی سانجھی ہیں. پہلے پازیٹیو بات کر لیتے ہیں, پھر نیگیٹو بات کرتے ہیں. دیکھیے, گزشتہ جو ایک ڈیکیڈ تھا وہ پاکستان میں اس ریئلائزیشن کا ڈیکیڈ تھا کہ اقلیتیں پیچھے رہ گئی ہیں, اقلیتوں سے زیادتی ہوئی ہے. ہم نے اس زیادتی کا ازالہ کرنا ہے اور انہیں اپنے ساتھ ملانا ہے, اپنے برابر ترقی دینی ہے. 19 جون 2014 کو جسٹس تصدق جیلانی نے ایک با کمال فیصلہ دیا اور اس دن کو بھی اقلیتیں آج تک مناتی ہیں. اس فیصلے کے دن کو تقریبات منعقد کرتی ہیں اور پورا انہوں نے روڈ میپ دیا.
और फिर उन्होंने एक कमीशन बनाया उस फैसले पर निगरानी के लिए। बहुत सी बातें हुई, दो मैं आपको गिनवाता हूँ, दो कमाल की बातें जी। आला तालीम में उनके लिए कोटा और 5% कोटा मुलाजमतों में। अब इसमें दो सूबों ने, खास तौर पे पंजाब ने तो कमाल किया, उसमें ये किया पंजाब ने, और ये पिछली 2-3 हुकूमतें, खास तौर पे शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उससे लेकर, लेकिन बाद में भी, कि जो अकलियतों का कोटा है अगर खाली रहेगा तो खाली रहेगा, अगर उसमें कोई आएगा तो सिर्फ अकलियत का आएगा, यकीनी बनाया गया। इस तरह तालीम में, इसी तरह तालीम में स्कॉलरशिप, सिंध में तो इस लिहाज से ज़्यादा अच्छी सूरत हाल है कि सिंध में जो वहाँ की अकलियत है, जो वहाँ के हिंदू हमारे बहन भाई हैं, इस वक्त बहुत शानदार तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छे ओहदे पर है। मसीही पंजाब में ज़्यादा पीछे है, उसकी बहुत सारी वजूहात। फिर जो कमीशन बनाया गया, देखिए शुएब सडल ने जिस तरीके से काम किया, जिस लगन से काम किया, आप किसी अकलियती फर्ज से पूछिए, वो अकलियतों के हीरो बन चुके। दुरुस्त हो गया। ये बात है। और इस तमाम अमल में किसी मजहबी जमात ने मुखालफत नहीं की, किसी मजहबी जमात ये नहीं कहा कि तुम कोटा क्यों दे रहे हो। कोटों पर हमारे जैसे मुल्कों में कितने झगड़े हो जाते हैं, आपको पता है बांग्लादेश में प्रोटेस्ट की बड़ी रीजन कोटा थी। तो हम एक अच्छे सफर पर चले हैं, आगे चलना चाहिए, दुरुस्त हो गया। लेकिन जो दूसरी साइड है, अगर हम नेगेटिव देखें तो वो भी बहुत कुछ है बात करने को। सर नेगेटिव को आज के दिन के लिए पीछे रखते हैं। सिर्फ एक मैं जी ठीक सर इजाजत दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, क्या कार्ड्स, ग्रांट्स, त्योहारों में सरकारी शमूलियत समाजी कबूलियत पैदा करने के लिए काफी है या मुआशरती रवैयों में तब्दीली भी जरूरी है? मेरे तीनों दोस्तों ने कहा ना आयशा, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं मुख्तसरन सिर्फ एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि देखिए पाकिस्तान का एक बहुत ही बुनियादी प्रॉब्लम ये रहा है कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने में कोई बहुत ज़्यादा उसको कामयाबी हासिल नहीं रही। और जब कानून की रेट कमज़ोर होती है ना आयशा, तो फिर उसके अंदर जो छोटे मोटे ग्रोह और वेस्टेड इंटरेस्ट या इंतहा पसंद टोले कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो जाहिर है कि उनका टारगेट, बुनियादी टारगेट वो अक़लियतें होती हैं, चाहे वो TLP हो जो कि अहमदिया कम्युनिटी को टारगेट करती है, चाहे वो पेशावर के लोगों जहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को टारगेट किया जाता है, उसमें फिर पॉलिटिकल माइनॉरिटीज़ का भी कुछ जिक्र आता है जिनकी रियासत की पॉलिसीज़ से इख्तलाफ होता है। फिर जब वो टारगेट होती हैं तो एसेंशली जहाँ पर रूल ऑफ लॉ कमज़ोर होता है, वहाँ पर जब भी कोई माइनॉरिटी टारगेट होती है तो उसको मदद करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए अपना बचाव करना जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इंटेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कम्युनिटी को छोड़ के किसी बाकी तमाम कम्युनिटीज़ को के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करता है। वो सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन क्योंकि हमारा रेट ऑफ द लॉ जो है, हमारे कानून की हुक्मरानी जो है, वहाँ हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। सो आई थिंक कि ये सब कुछ जो पाकिस्तान का इरादा है, जो मरियम नवाज साहिबा की काविशें हैं, सिंध के अंदर हम देखते हैं कि हिंदू कम्युनिटी में जहाँ पर फोर्स कन्वर्शन का जिक्र होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कराची के अंदर एक फ्लरिशिंग, और कराची से बाहर भी वो एक फ्लरिशिंग कम्युनिटी भी है। ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी है, तो उसको बहुत बेहतर किया जा सकता है अगर थोड़ा सा तवज्जो ये रेट ऑफ द लॉ जो है, थोड़ी सी तवज्जो और रूल ऑफ लॉ को मौसर कर लिया जाए, बहुत बेहतर हो सकती है। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।